آپ نے اسلام قبول کرنے کے لیے پہلی بیعت لی تھی، آپ نے دوسری بیعت اسلامی حکومت کے قیام کے لیے لی تھی، آپ نے تیسری بیعت جہاد میں ثابت قدم رہنے کے لیے لی تھی۔ یہ تیسری بیعت دراصل دوسری بیعت کی تجدید تھی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو عمرہ کرنے کے لیے لے گئے تھے اور عمرے کے بجائے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ مقصد بدل گیا تھا، اس لیے آپ نے ان سے نئے کام کے لیے بیعت کی ضرورت محسوس کی۔ اس بیعت کی وجہ سے اہل مکہ خوف زدہ ہو گئے اور انہیں چاروں ناچار صلح کرنی پڑی۔ اس بحث کا اختتام ہم ایسی 6 احادیث سے کرنا چاہتے ہیں جن کا تعلق بیعت اور اطاعت امام سے ہے۔ ابن عمر نے روایت کی، ہم رسول خدا کی بیعت سمع و اطاعت پر کیا کرتے تھے، پھر آپ ہمیں کہتے تھے کہ جتنی تمہیں استطاعت ہو، یعنی بیعت اس شرط پر ہوتی تھی کہ بیعت کرنے والا معاہدہ کرتا تھا کہ میں مقدور بھر آپ کا فرمان سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ ایک روایت جو کہ حضرت علی سے مروی ہے، اس میں ماس استطعتم کے الفاظ وارد ہیں، یعنی تم مقدور بھر سمع و اطاعت کرو گے۔ جریر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل فیما استطعت، کہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق سمع و اطاعت کروں گا۔ ارماس بن زیاد کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور رسول خدا نے مجھ سے بیعت نہ لی۔ ابن عمر راوی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، پسند اور ناپسند دونوں حالوں میں مرد مسلم پر سمع و اطاعت واجب ہے، سوائے اس کے کہ اسے معصیت خداوندی کا حکم دیا جائے، اور جب امیر معصیت کا حکم دے تو اس وقت سمع و اطاعت واجب نہیں ہے۔ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، میرے بعد تمہارے امور کے مالک وہ لوگ بنیں گے جو سنت کو بجھائیں گے اور بدعت پر عمل کریں گے اور نماز کو اوقات پر ادا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر مجھے ان کا زمانہ دیکھنا پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، ام عبد کے فرزند یہ بات مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیا کرنا چاہیے؟ جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ بیعت کی بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کے 3 ارکان ہیں: بیعت کرنے والا، بیعت لینے والا، وہ امر جس کے لیے بیعت کی جا رہی ہے۔ ان 3 ارکان بیعت کے بعد بیعت کرنے والا بیعت لینے والے کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے۔ اس کا طریقہ سنت پیغمبر میں موجود ہے، لہذا بیعت کا تعلق اصطلاحات شرعیہ سے ہے۔ ہمارے دور کے اکثر افراد کو بیعت کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں بیعت منعقد ہونے کی 3 شرائط ہیں: بیعت کرنے والا بیعت کے قابل ہو اور اپنی رضا و رغبت سے بیعت کرے، جس کی بیعت کی جا رہی ہو اس کی بیعت صحیح ہو، بیعت کسی جائز کام کے لیے لی جائے۔ اس بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ اور پاگل کی بیعت درست نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے۔ جبر سے بیعت لینا بھی ناجائز ہے، کیونکہ بیعت بیع کی مانند ہے۔ جس طرح سے اجباری بیع حرام ہے، اسی طرح سے جبری بیعت اور طلبات کے سائے میں لی جانے والی بیعت بھی ناجائز ہے۔ جو شخص اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہو اس کی بیعت بھی صحیح نہیں ہے، اور خلاف شریعت کام کرنے کے لیے بھی بیعت لینا اور بیعت کرنا ناجائز ہے۔
بہرحال بیعت ایک مخصوص اسلامی اصطلاح ہے اور شریعت اسلام میں اس کے احکام مذکور ہیں۔